بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور تابوت سکینہ میں کیا ہے، اور اسرائیل کیوں مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا تاریخی پس منظر۔ در حقیقت اس کی کہانی کیا ہے؟ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی۔ اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یہودیوں کے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 حکمران آئے تھے، جن میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا تھا۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کون سی چیزیں موجود تھیں؟ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ تاہم حضرت داؤد علیہ السلام نے صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس باکس میں لوح قرآن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پیالہ بھی موجود تھا جو من و سلویٰ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے حوالے سے سورہ بقرہ میں کہا جاتا ہے کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان تسلی ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ چونکہ اس صندوق میں انبیاء کی وہ اشیاء موجود تھیں جو انہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھیں، اس لیے اس کو اللہ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ عوامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں تھا۔ اگر اس تابوت کو مقدس درجہ دیا گیا تھا تو لوگ دیگر تابوت کو بھی پوجنا شروع کر دیں۔ اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت حاصل کی گئی تھی، یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے یہ تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور اس کے وجود کی حیثیت۔ عام طور پر یہ تصور قائم ہے کہ جب صندوق حضرت داؤد کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما مندر کی تعمیر کروائی جائے جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے۔ تاہم طویل تعمیری دورانیے کے باعث اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا، اور اس ہی کی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک کہ اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا
اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ اب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ قائم ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے، تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار، جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے، قیامت سے قبل اس کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کر کے ان کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے میں سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا یہودیوں کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اسرائیل کا قیام۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔ کم و بیش 1800 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی اور یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی بغیرتی اور بزدلی کی وجہ اب اس نے پوری قوم کے مسلمانوں میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب اس کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں، اور یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کے جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، اس کو یہ آج تک نہیں بھولے، اور انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے اس شہر کا نام تل ابیب رکھا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اولیاء کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے ہیں۔ آج یہ اسرائیل حکمران طاقت کے بلبوتے پر فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور دیگر اسلامی تعلیمات کو شہید کر کے تیسرا ہیکل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی امت مسلمہ خواب و غفلت سے نہ جاگی اور مسلمان بدستور باہمی اختلافات کا شکار رہے تو اس انتہا پسند اسرائیلی حکمران اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفارمیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تھینک یو۔